والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عربیہ سلطان عربیہ سلطان مل کے پڑھیے. عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان. بات رب دے سب تو اونچیاں، بات رب دے سب تو اونچیاں تیریاں نشان. عربیہ سلطان عربیہ سلطان. چم کے دریا عرض کی تھی حضرت جبریل نے. چم کے دریا عرض کی تھی حضرت جبریل نے. رب تیرا اج میزبان ہے، رب تیرا اج میزبان ہے، رب تیرا مہمان. عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان عربیہ سلطان. اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام سے نذرانے پیش کرنے کے بعد لائق سرکار و تکریم آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب شیرازی دامت برکاتہ ملالیہ لائق سرکار و تکریم حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن جامی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ آل نبی اولاد علی جناب سید زبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ برادرم فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم خان شیرازی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ عزت مآب جناب پروفیسر قاری ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور وہ تمام علماء کرام جو اسٹیج کی زینت بنے. آج بھی یہ بابرکت محفل جناب حاجی محمد اسلم صاحب اور عزت مآب جناب محمد افضل صاحب مکان دے منعقد ہے. جناب بھائی محمد سلیم افضل صاحب، محمد ندیم صاحب، محمد شہزاد صاحب اور انہاں دے دیگر عزیز و اقربا
جنہاں دی محنت و کاوش نال اس خوبصورت پزل نو سجایا گیا. اگر کسی دا نام اناؤنس نہیں ہو سکیا اداس بالکل نہیں ہونا. جس لجپال دے ذکر دی محفل چاہے ہو تو ساڈے نام ہی جان دینے ساڈی محبت دی اوقات بھی جان دینے. اور وہ جواب دور دراز تو حضور دے جو ایمانے آئے پکا گنجیرہ تو جناب شیر محمد سیالی صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی آئے میرے سامنے مختلف چہرے نظرانے پہنے حضور کے نوکران سب واسطے دعا ہوا اللہ کریم سب کی حاضری قبول فرمائے. احباب آج دی محفل کئی حوالے نال اہمیت کی حامل ہے. اشتہار کا ٹائٹل ملاتا ہے ذکر میرے لجپال دے معراج دا. آج کل گلی گلی کوچے کوچے ہو رہا ہے تے تھوڑے ہی وقت پہلے بانیہ نے محفل دے انتہائی قریبی شخصیت دا بھائی سلیم صاحب نے چچا انہوں دا وصال ہو گیا تے اس صدمے دے باوجود انہوں سرکار نے محفل کو کینسل نہیں کیتا. اس نیت نال کہ محفل سجاواں گے اللہ حضور دے ذکر دا صدقہ مرحوم دے درجے اونچے فرما دے. محفل سجاواں گے اللہ نے دے صدقے مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے گا. احباب اس حوالے میں بھی تقریر دے اختتام دے ہوتے کچھ گل کرنی ہے. محمد اصغر صاحب کہ جس طرح محمد اصغر صاحب دنیا چھوڑ کے چلے گئے تو آٹھے میرے وچوں ہر انسان نے آج یا کل دیر سویر اسی طرح ہی دنیا چھوڑ کے جانا ہے. اساں اپنی آخرت واسطے کی تیاری کیتی ہے. اس سوال میں بھی تقریر کے اختتام کے اندر میں کچھ گلاں کراں گا. مالک اپنے حبیب کا صدقہ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. تے سرکار کا دین پہنچانا ساری ڈیوٹی ہے. چاپلوسی اور خوشامد واسطے میں نہیں آیا. میرا مدعا تے مقصد اس لجپال کا دین پہنچانا ہے تے انہاں لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جنہاں نے میرے نبی نے اونچا کیا. میرا نبی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو آٹھے بھی چچا ہوئے جڑا قرآن پڑھے تے پڑھا ہے. کوئی ڈنگر وزیر انہاں نو پڑھان والے نو تے پڑھن والے نو تے انہاں دے ادارے نو جہالت دی فیکٹری آکھے انہاں ڈنگراں نے انہاں تمام بےہودہ تے فرسودہ خیالات انہاں دے اوتے بھی انشاءاللہ تقریر دے وچ گل ہوے گی. اس واسطے اے ساڈے پولیس والے بھائیاں تو لے کے ایوان دے اقتدار تک بیٹھے ہوئے لوگوں تک اے صدا جانی چاہیے کہ مولوی بظاہر ایک کمزور اور نہتی قوم ہے جنہاں واسطے تواڈے خزانے دے اندر فنڈ بھی نہیں ہوندا. جنہاں واسطے تساں یونیورسٹی والی طرح مربیاں زمین بھی نہیں دے سکتے. جنہاں واسطے تسی ٹیکس فری بجٹ بھی نہیں دے سکتے. جنہاں نو بجلی دا بل بھی معاف نہیں کر سکتے. لیکن پھر بھی رب دے فضل نال کسی دا جنازہ پڑھنا ہوئے تے اسے فیکٹری وچ تانوں مولوی لبنا پیندا. جے کسی دا نکاح پڑھنا ہوئے تے پھر بھی تانوں اسی جگہ تے ضرورت پہندی ہے. تانوں کوئی ایسا ادارہ کوئی ایسی مسجد اختلاف کے بغیر گل کرنے اور شیعہ بھی ہوئے اور سنیاں بھی ہوئے دیوبندیاں بھی ہوئے تانوں اسے فیکٹری وچ کوئی نہ کوئی امام لبنا پینا ہے. نکاح خوان لبنا پینا ہے. لہذا ایویں دے ہر بےہودہ کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے اور ذہن وچ رکھنا چاہیے کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. احباب سرنا میں کلام کے اندر کلام الہی
کلام الہی کے چند الفاظ پڑھے مالک کے ذہن میں حق بولن کی توفیق عطا فرمائے تے ایویں پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا ایزی ہو کے بیٹھو اللہ دے حبیب کا ذکر سنن واسطے آئے ہو تے تواڈے چہرے تو پتہ لگے کہ تساں مصطفیٰ کا ذکر سن کے راضی ہو بیٹھو پڑھیے رب دا قرآن جڑا قرآن سن کے آکھے سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللہ فرمانے پاک اولا جنہیں سیر کرائی اپنے بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک میں کہا میرے مولا ذکر تیرے یار دے میراج دائے میرے مولا ذکر تیرے یار دائے باقی تو پہلے اپنی بیان فرماتا پہ آئے میرے مولا میں نے اس کے لیے سمجھ نہیں آئی میرے مالک کتے بیٹھا ہویا ہر کلمہ کو انہوں سمجھنا چاہتا ہے میرے بیلیو جس میں لگانے تے میرے دل و دماغ دے اللہ نے سوچ کر رکھ لے دی ایک خیال جس میں بیدار ہوتا ہے اگر اکھا بند کی دیا جاون یقین ولو اگر میرے دوستوں ایک بند کی دیا جاون انہا کنڈا تے ہاتھ رکھ لو تے دل دیا اکھا کھل جا دیا تے دل دے کر کھل پہ دے نظر بھی آتا ہے آواز بھی آتی ہے کہ قدرت فرماتی پہ یہ لوگوں قیامت تک کوئی جاہل اے ناکھے سر سید ورگا کوئی ایسا ڈنگر جنہیں سب تو پہلے دنیا روا کے انگریزی تعلیم دی افادیت نے بکواسات شروع کی تھے اور لوگوں نے احساس دلایا کہ دینی تعلیم گھٹی آئے تھے انگریز دی جہالت سب تو آلایا اس موزی نے آکھیا کہ میرا آج خواب کا واقعہ ہے حقیقت میں انسان جا نہیں سکتا حقیقت میں انسان زمین و آسمان کے سفر کر نہیں سکتا اس جاہل تو پیغام دیتا ہے قدرت نے لوگوں ایوے دے بےہودہ خیالات رو آم کرن تو پہلے سوچے آئے میرے حبیب نے جاور دا دعویٰ نہیں کیتا کائنات رب نے لے جاور دا دعویٰ بندہ جا نہیں سکتا اداس نہ ہو بندہ جا نہیں سکتا اپنی قوت نال پر قوتے میں کھوتے میں جا سکتا ہے جڑا خود میں کے کائنات بنا دے جڑا فرمائے الذی جعل لکم الارض فراشا او اللہ جنہیں تانے واسطے زمین لو فرش بنا دیتا ہے والسماء بنا او میرا مالک جنہیں تانے واسطے آسمان نو تپوتے چھت بڑا چھوڑے آئے او میرا مالک جنہیں زمین نا اتنا بڑا فرش بچھا دے جنہیں آسمان نا اتنا بڑا تپولا دے ایک مقام تے فرمانا علم نجعلی ارد بہادا والجبال اوتادا کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا پہاڑوں کو بیخے نہیں بنا دیا کیا ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ نہیں بنا دیا یہ ساری نعمتیں جڑی اپنی یاد کرا کے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او رب جی دیا نعمت کتنا چاہو لا تحصوها کتنے تھک جاؤ گے تاڑیاں گنتیاں مک جاون گیا تاڑے عدد ختم ہو جاون گے تاڑے کیلکولیٹر مک جاون گے لیکن اس رب دیا نعمتاں دیا گنتیاں نہیں ہو سکدیا جیڑا اتنیا نعمتاں کن کہہ کے ایک لمحے وچ بڑا سکدا ہے تو سونا چاہے تے ایک لمحے وچ یار نو میرا حج بھی کروا سکدا سبحان اللہ مصطفیٰ کریم نے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ میراج کیوں ہویا ہے تے بڑی بحث ہوئی بڑے لوگوں نے گل کی کہ ہویا کیوں ہے کسے آکھیا اس واسطے ہویا ہے کہ زمین دے خزانے پہلے یاد دے دیتے تاں تے میرا نبی فرماتا ہے کہ اور تے پہاڑ نو میں اشارہ کر دے مگر سونے دا بن کے ڈال لال ٹوٹنا شروع کر
انہوں اشارہ چکر میرے نال ٹر پوے زمین دے خزانے تے پہلے انہوں نے چھوڑے جڑا درختاں نو اشارے کرے تے درخت ٹر پوے پتھراں نو اشارے کرے تے پانی تے تر پون جڑا انگلی دا اشارہ کرے تے پتھر بول پوے جڑا انگلی دا اشارہ کرے تیرا انگلی دا اشارہ کرے تے مردہ کو بول پوے جڑا ہاتھ لگے تے کگا بول پوے جڑا سونا پہاڑا تو لگے تے پتھر سلام پڑے ایک خزانے پہلے دے چھوڑے مالک نے فرمایا ذرا لا بکو دیا حبیب آسمان نے خزانے دیا کجیاں بھی تینو دے یا تو انگلی دا اشارہ فرماوے گا اشارہ فرمانا تیرا کب ہوئے گا تو بیا سورج موڑنا میرا پھر اشارہ فرمانا تیرا کب ہوئے گا چند ٹکڑے کرنا میرا کب ہوئے گا بعض نے کیا اے بھی بجائے لیکن اس واسطے اللہ نے میراج کرائی ہے کہ کل نو کوئی حضور دے نوکر نتانا نوارے عیسائی کہ دیکھو میرا نبی بڑا لائے چوتھے آسمان دے بیٹھا ہے یہودی تانا نوارے مسلمان ہوئے کھو میرا نبی موسیٰ جی دی 6ویں آسمان تک رسائی ہے کوئی حضرت ابراہیم نو منل والا ہے راکھے میرا نبی آلائے بیت المعمور نل ٹیک لا کے بیٹھا ہویا ہے حضور دا نوکر اسویلے سینہ تار کے کہہ سکتا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا جس جگہ تے بیت المعمور بھی مک جائے جتے بیت المعمور دے امام جبریل دی انتہا جائے اس تو ایک بار جا کے میرے نبی نے اپنے غلامہ نو خوشخبری دس چھوڑی ہے کہ اداس نہ ہویا جائے خوش ہو کہ تسی زمانے دے کے کہہ سکتے ہو کہ سب سے اولا آنا سید ولد آدم ولا فخر یہ جملے فرما کے میرا نبی کہہ گیا ہے اور اے فرما کے سب تو پہلے حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ چوہے گا اللہ دی حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ چوہے گا یہ کہہ کے فرما گیا ہے ولا فخر میں نو فخر کوئی نہیں اے میرے حبیب بہران اس گل دے ہوتے نبیہ دے امام عمر بھی تو فخر نہیں کرتا پیا حبیبہ تو حمد دا جھنڈا ہاتھ چلے کے بھی فخر نہیں کرتا پیا اولاد آدم کا سردار ہو کے بھی فخر نہیں کرتا پیا بہنوں یہ سمجھ نہیں آئی وجہ کی ہے صوفیہ فرماتے نے میرے نبی کیوں فخر کرنا کہ میرے نبی واسطے فخر دی گل نہیں ہے کہ اولاد آدم نے سردار بڑے نے بلکہ اولاد آدم واسطے فخر دی گل ہے کہ انہوں اتنا سونا سردار ملے حمد دے جھنڈے نو اعزاز ملے آئے کہ اینو مصطفیٰ دے ہاتھ میسر آ گئے اینو میرے سرکار دے ہاتھ میسر آ گئے اسے واسطے تے ترجمانی بریلی والے لجپال نے کی دی ہے فرما دے رہے سب سے اولا جیدہ جیدہ ایمانیوں پڑھ لوے سب سے اولا سب سے بالا جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا ذرا کے چلیے جناب اعلیٰ بعد نے فرمایا اے بھی بجائے لیکن میراج اس واسطے ہوئی جس میں جناب سیدہ طیبہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ دا وصال پاک کمال ہو گیا جس وقت جناب حضرت ابو طالب دا وصال پاک کمال ہو گیا میرے مصطفیٰ کریم لو اور مکے والے نے ظلم و ستم نے کہ ڈھال بڑھن والا کوئی نہیں رہا صاحب اثر لوگوں نے بھی چھوڑ آج مصطفیٰ دا چاچا دنیا چھوڑ گیا ہے آج علی دے بابا نے دنیا تو پردہ فرما جڑا آکے سیدھا دار کے کھڑا ہو جانا سی اور مکے والے ہو میری لاش تو گزر کئی تو محمد عربی تک جامن دا موقع ملے گا ورنہ جدو تک اس دھرتی دے ہوتے ابو طالب رہے گا کوئی میرے محمد رو ہاتھ بھی نہیں لا سکتا جناب ابو طالب کا وصال پاک کمال ہو گیا جیسے اج میرا نبی دکھت تکلیفہ دا ستایا ہویا مکہ چھوڑ کے طائف دی آبادیوں میں جلوہ گر ہویا
آیا جدو طائف دے وادیاں میں میرا نبی آیا کہ طائف دے سردارہ نے نوکر بھیج کے پتھر مرائے میرے مصطفیٰ دے قدموں تے پتھر مارے گئے جدو میرے نبی دے بدل تے پتھر مارے گئے جدو سرکار زخمی ہو کے بھیجے لے حضرت جناب زید بن حارثہ میرے سرکار دے اتے اپنے آپ نوے میں جھکا دینے لے میرا لجپال فرمانا ہے پرے ہو جا زید اپنے آپ نو میری وجہ تو مشقت جناب پھر میرے نبی دے بدل تے اتنے پتھر مارے لے حضور دے کپڑے خون رنگین ہو گئے میرے تھے تیرے نبی دے ایڑیاں نے اتے اتنے پتھر لگے نے کہ جوڑے مبارک خون میں بھر گئے پوزیاں بھی چو خون گردہ پہ آئے اج میرے ربی کائنات دا تیرے مالک دا یہ حبیب جب دکھ میں تکلیفہ دا ستایا آیا جس لئے عطبہ دے باغ اچ پلا لے دائے کہ عطبہ بھی میرے نبی دی حالت رو بھیج کے رو پیدا ہے آج میرا نبی جس لئے زید دے جملے سن رہے آئے حضرت زید کہہ دے قبلہ ہوتے پت دعا چا کرو تو انہوں ستاور والے انہوں اللہ تباہ کر دے تو انہوں تیرے تے میرے نبی نے فرمایا سی اے میرے مولا اے میرے کریم اللہ تینوں کیسی قومل بھیجے آئی جڑا تیرے نبی دی گل بھی نہیں سننا چاہتی کیسی قومل میں بھیجی آئے جو تیرے نبی دا پیغام بھی سننا نہ چاہے اے میرے مولا پھر بھی میرے مالک اگر تو میرے تے راضی ہے مینو انہاں دے پتھراں کوئی دکھ نہیں ہے مینو اس گردے خون دی کوئی تکلیف نہیں ہے میرے مولا تو راضی ہو گیا ہے سمجھ تیرا حبیب راضی سبحان اللہ جدو میرے مصطفیٰ کریم روئے میرے مصطفیٰ کریم نے جملے بولے میرے مولا آج مکے نے ستارہ بھی جو کوئی میرے نال نہیں رہ گیا میرے مالک نے فرمایا جا جبریل آج جنت سجا دے آج احتمام سارا کر میرے یار نو لے آج میں یار نو کول بلا کے تسلی دے حبیبہ اگر ابو طالب دنیا تو پردہ کر گیا ابو طالب تے جناب خدیجہ فوت ہو گئے انہاں نو موت آ سکتی ہے پر تیرے رب نو کدھی موت نہیں آ سکتی وہ حی و قیوم رب کہتا ہے محبوبہ دنیا دار تیرے تو دور ہوئے تے کی ہویا میں کہنا پہ واللہ یاسمک من الناس کائنات رب تینو زمانے تو بچا مردہ وعدہ فرما سبحان اللہ میں تیرے نال اج مالک نے یار کو تسلی دیون واسطے بلایا ہے میرے دوستو اس تو کی طویل حکمت پتالی تو زیادہ حکمت مولا معین کاشفی نے لکھی ہو مگر میں گل کرتا پیا مالک نے جنت سجا دیتی جہنم دے بوہے بند کرا دیتے اج فرمایا جبریل یار دے بوہے پہ جا اج جا کے محبوب لے آ جبریل آیا ہے اج جنت دے براقوں وچ ایک براق پکڑے سبحان اللہ براق پکڑ کے لے آتا ہے سرکار کے در سے کھلوتا ہے اج پوچھتا پہ یا مالک تیری اجازت ہوئے دستک دے یا آواز دے مالک نے فرمایا دستک نہیں دے رہی آواز نہیں دے رہی اج جناب بہاری کے گھر میں میرے نبی دا قیام اچھا بول نہ صحیح آج جناب حضرت ابو طالب نے درد اٹھاون والے حضرت ابو طالب کی تکلیف سیدھے دے اندر لے کے سوڑ والے تیرے مصطفیٰ کریم نے میرا آج دی رات آئی ہے اور یہ جملے یاد رکھنے جاؤ اس کائنات میں بڑے بڑے چاچے آئے قیامت تک دے رہ گئے آج جناب سلیم صاحب دے انہاں دے بیلیاں نویں اپنے چچا دے جناب دنیا تو جاون دا درد ہوئے گا لیکن ایک گل پلے بڑھ لو کائنات میں بڑے بڑے چاچے آئے تھے قیامت تک بڑھ گئے لیکن جیوے دا چاچا میرے نبی دا ابو طالب اچھا قبول در جیوے دا چاچا جناب ابو طالب کائنات رب دی قسم ایوے دا چاچا دا سنے آئے نہ کدی ویکھے آئے جڑا اپنی اولاد کو بھی اپنے بھتیجے تے قربان کرن والا اچھا بولو تے
وہ کیوں تاریخ والے نے بڑا ظلم کیتا تاریخ وچ بڑے بڑے لوگاں نے ظلم کیتا مظلوم تاریخ نے جناب ابو طالب آپ دے بارے ایسے ایسے جملے بولے گئے جڑے جناب آپ تو باہر نے اتنا کھڑا چاہتا کو کہ آپ نے ایمان نو اختلافی بنا دیتا گیا لیکن میرا عقیدہ میرے فخر المدرسین علامہ محمد بدیالوی والا میرا عقیدہ میرے علی شاہ والا میرا عقیدہ جناب میرے دوستو لجپال تے قریب آقا دولا غلامہ والا جنہ حضرت ابو طالب جنہ عقیدت کا اظہار کیتا جنہ کائنات کے سامنے واضح کیتا ہے لوگوں ذرا تصور تے کرے آجے جب ابو طالب کو کافر آکھو گے جنہ نبیوں دے کم میں چنوندہ رہا ایمان نل دسو دے صحیح خوش ہوئے گا کہ دکھی ہوئے گا جے میرے نبی نو دکھی کر دیتا کیڑے مونل جنت دے اندر جاور دے خواب دیکھو گے اللہ دی قسم جڑا نبی نو پیارا ہے اور اللہ نبی نو پیارا نہیں میرے خدا نو بھی پیارا مصطفیٰ دے غلاموں کے چلیے تاکہ میرا نبی جناب حضرت ام ہانی دے گھر دے اندر کی آپ تشریف فرمان اس ویلے میرے لجپال کے قریب آقا دے دروازے دے اوتے جبریل رب کائنات دے حکم آیا کھلوتا ہے اجازت مقدہ کھڑا ہے مالک اجازت دے تے در کھڑکاؤں اجازت دے تے میں آواز دے ماں حکم ملے آتا آواز دے نہیں ہے لکھوں بھی کھڑکا آہا کرا کیا فرمایا یا جبریل قبل قدم ہے جبریل قدم ایک روایت ہے جب واقعی قدم ہے وہ دا مدہ بھی چپڑی اور قدم ہے دووے قدم ایک قدم تو دسنا نہیں ہے دووے قدم وقت میں زمانہ بھی چپڑے پر فرق ہی نہ ہوئی قبل زمانہ ہوتا ہے ایک باری چپڑے وقت میں زمانہ ہوتا ہے جدوں تک جاگے نہ تقرار نل چپی جاتا حضور دے دوویں قدم جوڑ کے سرکار دے انگوٹھے تے ہتھیلیاں دے درمیان والی جگہ تے جبریل نے رکھے نے ووٹ اچھا بولو آج جڑا جاہل آکھے کہ جبریل سی استاد حضور شاگرد نے میں تواڈے تو پوچھنا چاہتا بھائی صاحب کدی استاد بھی شاگرداں دے پیر چومے اس شاگرداں دے کم ہوندے نے استاد دے ہاتھ بھی چومے پیر بھی چومے جوڑے بھی چومے جبریل نے چم کے دسے آئے لوگو الرحمن علم القرآن اوہی بولنے میں اپنے حبیب دام میں تے نوکر ڈاکیے دا کم کی کچھ بولو ایک عام جی مثال کو دیا تو آج دے دورے سمجھ آ جائے کوئی اوپن یونیورسٹی تو ایم اے انگلش کرتا پیا ہوئے ایم اے اسلامیات کرتا پیا ہوئے تے کوئی کتابہ لے آکے انہوں دے رہا ہوئے کل کو ڈاکیا آکے آکے یا کوئی بتا آکے کہ اے ڈاکیا یہ دا استاد ہے کی آکے جو بندہ ایک عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے کچھ جاتا بولو انہیں بے وقوفی ہوئے گی نا کہ کوئی بندہ کسی ڈاکیا نو آکے کہ اے جناب جڑا کوٹھیاں لینا گھر کڑکایا نا جڑا جوان پڑھدا پیا ہے ایم اے کردا پیا ہے اے او دا استاد ہے او جھلے او استاد نہیں او دا نوکر ہے بولو تو صحیح جبریل نے قدم چم کے دسیا استاد سونا رب ہی ہے میں ایک نوکر ہی ہوں قدم چمے نے جبریل عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے چلو آقا رب دا پیام آ گیا ہے سواری دلی لے کے برا کے آیا واگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے مصطفیٰ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد حضور دے غلاموں آج جبریل نے قدم چومے فرشتیاں دی بارات کھڑی ہے میرے مصطفیٰ کریم واسطے جنت دا پانی جنت دا جوڑا جنت دا امامہ جنت دی سواری لے کے
سارے نوری فرشتے کھڑے نے جس ویلے میرے سرکار کو لباس پوایا گیا تیرے سرکار دے سر تے امامہ رکھیا گیا بڑے بڑے شاعران دی شاعری تو سنی ہوئے گی لیکن آپ نے نوے ہو سر اور جناب پر صغیر پاک محدث دی زبانی ترجمہ سناوا جنہا نا احمد رضا ہے فرمایا جس ویلے میرا نبی سجے آیا جدو میرے نبی نے جنت دا لباس پایا آیا جدو میرے نبی نے جنت دا امامہ پایا آیا اس ویلے نور والے فرشتے بھی برتے حیرت دے اندر گم کھلوتے ہوئے نے آپ فرما دے رہے عرش والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا عرش والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا مصطفیٰ کریم لولانا میرے مصطفیٰ جس سواری تے سوار ہونے لگے اسرافیل نے رکھے ہاتھ حضور سوار ہو ان واللہ مہین کاشفی الرحمن نے بڑے خوبصورت انداز لے میرے سرکار نے دیکھے نا ہاتھ فرمایا اسرافیل کچھ ہوئے تو فرشتے اندر رسول ہے تیرے ہاتھاں تے پیر رکھ دے میں شرم آتا جناب اسرافیل کہتے ہیں حضور میرے 1000 سالہ دی عبادت دا آج مول لگن لگا ہے آج مزدوری ملن دا ٹائم آ گیا ہے سونے انکار نہ کر میرے آقا نے فرماؤ کہ میں کہنا حضور کئی سال رب کا ذکر کیتا ایک وقت میرے رب نے راضی ہو کے پوچھا منگو اسرافیل کی منگنا ہے میں کہہ رہا تیرے حبیب دی بارگاہ جبریل دی تے 24,000 بار خدمت دی ڈیوٹی لگی ہے کدی ساڈی بھی ڈیوٹی لاوے سبحان اللہ مالک نے فرمایا اچھا پھر جب میرے حبیب دی آمد کی رات ہوئے گی اس ویلے سور ایک پاسے رکھ دینا ہے اس ویلے ڈیوٹی تیری باقی ختم ہو جائے گی میرا حبیب جتنی باری سواری سے چڑھے گا چڑھاون دی ڈیوٹی بھی تیری ہے تھلے لاون دی ڈیوٹی سبحان اللہ اچھا بولو اللہ میرے سرکار نے چڑھاون کا ٹائم آیا ہے میرے سرکار قدم رکھ کے ہٹا لے آئے آنکھ وچ آنسو خوشی کے وقت میرے مصطفیٰ کریم اس امت کو یاد کر دیتا ہے اے امت جیڑی اذان دے وقت اپنے نبی دے آنکھ دی ٹھنڈک نو یاد نہ کرے اے امت جیڑی داڑھی منا دے وقت اتنا بھی نہ سوچے کہ اے میرے محبوب آقا دی محبوب سنت اس امت واسطے میرے نبی دی آنکھ وچ آنسو نکلے اے بے وفا امت ہے میں نہیں ذلیل ہوندی پئی ہے اپنے عملاں تے کرتوتاں دی وجہ تو ذلیل ہوندی پئی ہے اج جو چاہے ایم پی تے ایم ایل اے جڑا ووٹ منگن ویلے تے بھکاری بن کے بوہے تے آ جاندا ہے جڑا ووٹاں دے ویلے تے جناب ڈاکٹر تے خادم بن کے جناب ساڈیاں گلیاں تے نالیاں بھی صاف کرن دے وعدے کر جاندا ہے پر جس ویلے اونوں پارلیمنٹ دا دروازہ نظر آندا ہے اس دا یوز نوں دوبارہ اپنی قوم دے اندر واپس آون دا ٹائم بھی نہیں ملدا انہوں اپنی قوم دے اندر حال پوچھن دا ٹائم بھی نہیں ملدا انہوں غریب دی فاتحہ تے جنازے پڑھن دا بھی ٹائم نہیں ملدا او دے واسطے تے تو روڑا تے نکل آندا ہے او دے واسطے تے زندہ باد دے نعرے بھی مار لیندا ہے لیکن جیڑا میٹھا محمد تینو عرش اعظم دے اوتے جاندے وقت بھی یاد کردا جاوے جیڑا تیرے واسطے اس ویلے بھی رو رو کے دعاواں کردا جاوے مولا میرے واسطے نور دی سواریاں میرے گناہگاراں دا کی بنے گا میرے مولا میرے واسطے اتنے انعام نے میری گناہگار امت دا کی بڑھے گا اس امت نو اگر رتی برابر شرم ہوئے یعنی گیس تے بتی واسطے روڑوں تے نکل آوے پیٹرول تے لیٹر واسطے روڑوں تے نکل آوے یعنی قوم اپنے بد کردار قسم دے انہاں امیروں تے لیٹر واسطے باہر نکل آوے نواز شریف ورگے بدماش تے ڈاکو واسطے باہر نکل آوے الطاف حسین واسطے الطاف حسین ورگے بدماش تے ملک دے دشمن واسطے باہر نکل آوے زرداری ورگے چور واسطے باہر نکل آوے عمران خان ورگے نچن والے واسطے باہر نکل آوے اور لوگ دنیا دارا واسطے باہر نکلے مولوی ڈیزل جیسے بے ایمان پیچھے
باہر نکل آئے لیکن حضور دی عزت دا معاملہ ہوئے گھروں میں لوگ کے بیٹھ جائے جس ویلے سرکار دے دین دا مسئلہ ہوئے اس ویلے چھپ کے بیٹھ جائے یہ مولویوں کا مسئلہ ہے سپیکران تے پابندی لگ جائے تے ایدی زبان تے تالے لگ جائے اور ظالموں شادیاں تے کنجر رکھن تے چار چار محلے تک آواز جائے میرے پولیس والے بھائیاں نو بھی اس ویلے نظر نہ آوے اور بیمارہ دی جناب بیماری دا بھی خیال ہونا چاہیے حکمرانوں نو بھی اس ویلے نظر نہیں آنا اس وقت بچے پڑھ رہے ہوں گے پیپروں کی تیاری میں ہوں گے تو جناب گانوں کی آواز سے اس کی پڑھائی میں خلل آ سکتا ہے لیکن اس قوم دے پڑھائی میں بھی خلل اذان نہ لانا ہے انہیں آرام میں بھی خلل اذان نہ لانا ہے انہوں تکلیف بھی مولا نہ تو آدھی ہے میں کہنا چاہنا کاش کوئی یہ نہ بھائیاں نو بھی سمجھائے کاش کوئی ایمان بالا وچ بیٹھا والے انہوں موسیاں نو بھی سمجھائے اور خناسوں مسیحوں دے سپیکر نہ بنا لے ہو اگر مسجدہ دے سپیکرہ دی وجہ تو زنا عام ہویا ہے تے لا کے لے جاؤ اگر انہا سپیکرہ دی وجہ تو مسجد دی آواز دی وجہ تو پٹواری نے رشوت لینا شروع کی تھی تے لا کے لے جاؤ اگر جناب انہا سادے سپیکرہ دی وجہ تو تھانے دے اندر تفتیشی رشوت لے کے زمنیہ تبدیل کرتا ہے سادی وجہ تو تے لے جاؤ اگر سادیاں تقریروں دی وجہ تو تھانے وچ رشوت عام ہوئی ہے تے لے جاؤ سادی وجہ تو اگر جج دے قلم لکھ دینے تے لے جاؤ سادی وجہ تو رنڈیاں اگر یونیورسٹیاں دے اندر نچن سکھان دیا میں قوم دیا بیٹیاں نو تے لے جاؤ سپیکر سارے سانو ایسے سپیکر دی لوڑ کوئی نہیں سادی وجہ تو اگر پارلیمنٹ دے اندر اے بے خودہ تے کمینے لوگا کہ اگر بیٹھ دینے تے لے جاؤ سپیکر لیکن ذہن چ رکھ لو سونے ہو اے سپیکر دی وجہ تو نہیں ہو رہا بلکہ ایسے سپیکر دی وجہ تو انہا خبیصہ دے رستے وچ رکاوٹ پیدا ہو دی ہے ایسے سپیکر دی برکت ہے کہ اس پولیس والی قوم نے بھی جدو ساڑے پہرے شروع کی تھے ایک کتاب سن کے انہا پولیس والے بھی جو اللہ نے ممتاز قادری پیدا فرما سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار زباد مصطفیٰ کریم میں علامو اگر اسے سپیکر دی برکت ہے جناب آلہ اسے سپیکر دی برکت ہے کہ شیطان تاثیر ورگا موزیر جڑا کہتا سی میں ان جاہل مولویوں کو نہیں مانتا اس کتے نو جنازہ پڑھاون والا بھی کوئی نہیں سی لگتا تے لبنا کس کتے نو بھی نہیں ہے پرویز رشید رو اس سنیٹر حرام خور تے حرام زادے اس بڑھے احمق نو بھی کچھ نہیں لبنا میں کہنا چاہنا اگر خیرت ہے ذرا بھی مولویاں دے اندر تے میں کہنا چاہنا وقت اللہ بھی آ چلے آئے انشاءاللہ کوئی انہا ہی ساڑے پولیس والے بھائیاں بھی کوئی غیرت والا اٹھے گا جڑا اس موزی دا خاتمہ کرے گا تے پھر کوئی مولوی مسجد بھی جو نکلے گا نہیں جڑا اس موزی دا جنازہ پڑھاون والا ہوئے میں کہنا چاہنا مومنو اے ذہن چ رکھ لو انہاں دے حکمران وارث نے انہاں دی حکومت 5 سال بعد ختم ہو جاندی ہے انہاں دا امریکہ وارث ہے یا انہاں نو ڈونیٹ کردا ہے بے حیائی عام کرن واسطے انہاں دا اسرائیل وارث ہے جڑا انہاں نو بے غیرت بناندا ہے لیکن انہاں دے حکمران مک جاون گے ساڈا اللہ وارث ہے جڑا کل بھی باقی اج بھی باقی اگے بھی یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد ہونتے شیر بھی بنا ہوں اچھا بولو ہونتے بھائی جی ماشاءاللہ جدوں دے ساڑے گجے تشریف لے آئے میں شیر صدان تے شام سارے اچھا بولو جانو بندہ ہی رہتے اچھا بولو خادم نے اللہ سے کرتا بلکہ خادم دے بھی قبضہ کر کے بیٹھے اچھا بولو جس قوم دے اندر اتنی غیرت ایمانی نہ ہوئے کہ اے آزان دی آواز بحال کرا سکے کہ جمعے دے دن سپیکر کھلے دے مولوی چکیا جائے دے قوم آکے دی ایسا آکیا سے ان کو ٹھیک ہے کہ چلا جائے کاش میرے نا میں نے بڑے پیارے میں پولیس والے میرے بھائی نے کاش ساڑے نا بھائیاں بھی احساس ہو گئے اللہ کی قسم جدوں تک اذان دی آواز دور دور تک جانے سی برکت آنے سی تو سا ویکھو جدوں اس سپیکراں دے پابندی لگی ہے اذان واسطے
فصلوں کے اتنے پکیاں فصلوں میں بارش پکیاں فصلوں میں آندیاں تے اولے اور سونیا جس جگہ دے اتنے رب دی گھر دی آواز نو مٹان دی کوشش ہوئے تے قوم بے غیرت بن کے گھراں وچ بیٹھی رہے اون دے اناج وچ کبھی برکت نہیں پے اون دے ملک وچ کبھی امن نہیں آ سکتا ایک کمینے کہندے نے کہ اذان دی آواز نکلے گی تے جناب بد امنی پھیلے گی میرا نبی فرماتا ہے اذان دیو کہ مصیبت ویلے بھی اذان پڑھنی چاہیے نے کیونکہ اذان دی آواز آندی ہے کہ مصیبت ٹر جائے سبحان اللہ کہ قرآن کریم زلزلہ بھی آندا سی تے ساڈے بابے کہندے بنیا دا بابے بیٹھے قرآن یہ صرف انہاں دی تقریر نہیں ہے دین صرف ساڈا نہیں ہے پولیس والے واسطے بھی ہونا ساڈے واسطے جے عمل ضروری ہے انہاں واسطے بھی ہونا ہی ضروری یہ کوئی عام ڈیوٹی نہیں ہے یہ او فورس ہے جڑی حضرت عمر فاروق نے یہ فاروق اعظم کی تشکیل کرتا فوج آپ نے فرمایا سی او پولیس والے ہو کوئی میری اس فورس سے جدوں تک داخل نہیں ہو سکتا جدوں تک انہاں چیزاں تے عمل نہ کرے ایک قیمتی سواری نہیں لوے گا ایک او تے خیر بیچاری پولیس ہون جی ماشاءاللہ یہ اعزاز تے ہے ڈاکوؤں کول پراڈو موجود ہے انہاں نے پیٹرول بیچارے موٹر سائیکل پیٹرول نہیں ہونا ایک چنگی سواری تے نہ بیٹھے آ تے آلہ کپڑا نہ پایا جائے کہ جن کی وجہ تو پتہ لگے کہ تسی بہت امیر ہو چنگا کھانا نہ کھایا جائے ان چھلیا آٹا کھایا جائے جدوں تک غریبوں والا کھانا کھاؤ گے تو انہوں غریبوں کا احساس ہے دروازے دے دربان نہ بٹھایا جائے تاکہ امیر تے غریب برابر اندر آ سکے اچھا بولو ہن تے مجبوری دربان نہیں بٹھاون گے تے دائرے ہن تے بیچارے پریشان ہو گئے اس قدر کفر دی سازش ویکھو کہ اسلام دے ہر شعار نو بدنام کر دیتا نعرہ تکبیر ایک اسلام دی عزت دی نشانی سی جدوں بھی بندہ خوش ہوندا سی اودوں نعرہ تکبیر ماردا سی ہن تسی پولیس نال کھلو کے فوج نال کھلو کے نعرہ مارو تانوں مار دے انہاں نے یہ لکو لے گیا پھٹ گیا یعنی اے پوزیشن ہو گئی ہے کہ نعرہ تکبیر دہشت دی علامت اللہ دی رحمت دی علامت کاش کوئی انہاں چیزاں نو سمجھے یہ نعرہ تکبیر ڈاکوؤں کی بجائے کہ ساری پولیس کا نعرہ ہونا چاہیے کہ جس ویلے میدان عمل کسی ڈاکو تے کسی ایسے کمینی قوم کے خلاف نکلن جو ساری مساجد نو بارود نال اڑاون دی ناپاک جسارت کردی ہے جو سارے بازاراں تے سکولاں دے بچیاں نو مار کے اپنے آپ کو مجاہد کہندی ہے اے نعرہ ساری پولیس تے فوج دی زبان تے ہونا چاہیے اس واسطے اس نعرے دے اوتے ساڈا ایمان ہے جدو رب دا نام تو ساؤں اونچا کرو گے اللہ پاک تہاڈی منزلاں بھی اونچیاں کرے سبحان اللہ اونچا بولو آباد چلیے کہ کتے چلے گئے جیڑا نبی اوتھے نہیں بھولیا اونوں اساں بھول جائیے اے گل جچدی نہیں مالک نے فرمایا حبیبا اداس نہ ہو دن قیامت ہوئے گا تے قربانی والے جانور جڑے تیری امت دے ہون گے انہاں نوں بھی سواری بنا دے تے حبیبا ادھا ایک حصہ میں بخشاں گا ترے حصے کراں گا ایک حصہ اپنی رحمت نال ایک حصہ تیری شفاعت نال ایک حصے دے حساب کتاب آسان ہوے گا ہن ساڈے وچوں ہر بندے دی خواہش ہے کہ حضور ساڈے سفارشی بنا ایسا ہے میرے آقا نے فرمایا میں سفارش کراں گا اپنے غلاماں واسطے تے یہ یاد رکھو پہچان کیویں ہوے کسے پوچھیا سی حضور تہاڈا جڑا ہے او تانوں کیویں پتہ چلے گا کہ تہاڈا اتنے سارے تے امتی ہون گے میرے آقا نے فرمایا کسی دے کچھ کالے ہون تے کسی دے ہون چٹے پتہ نہیں لگدا کہ میرے کیڑے نے آکھیا جی پتہ لگ جاندا ہے فرمایا جڑا میرا غلام ہوے گا اون دے وضو والے اعضاء انج چمکدے ہون گے جویں آسمان دے چند تے تارے چمکدے سبحان اللہ اس واسطے نماز پہچان ہے مومن دی نماز پہچان ہے حضور دے غلام دی پڑھو گے سارے نے بولے باڈی کر کے آئے بیٹھے اچھت بول پڑھو گے نماز بیش ہاں تے وضو کامل طریقے نال کریا کرو اے وضو ہی پہچان ہے اج فیکٹری والا کارڈ دے بغیر بڑھن نہیں دیندا جے سینے تے تیرے کارڈ والی پٹی نہ ہوے کہ ساڈے جناب اے سٹاف دا بندہ ہی نہیں ایتھے فیکٹری وچ مالک نہیں بڑھن دیندا جنت وچ بڑھنا چاہنا ہے تیرے منہ تے مصطفی دی سنت دا نشان نہیں تیرے سینے وچ نبی دی شریعت دا نور نہیں تیرے ہاتھاں وچ عدل تے انصاف نہیں تے
تیرے پیٹ وچ حلال دی روزی نہیں، تیری زبان تے سچائی تے حق نہیں، تیرے کان حق سننا نہیں چاہتے، ضمیر حق گوارا نہیں کرنا چاہتا، تے تو آنکھیں کہ میں مصطفیٰ دا عاشق ہاں گھر وچ کیا تو بولو ساڈی قوم اس بات میں نے کہا حضرت جی تقریر تے آنا پر کسی نو کہنا کچھ نہیں، اچھا تو بولو کسی نو کہنا کچھ کدی انہاں موزیاں نو بھی آکھیا ہے جڑے ایواناں وچ کھلو کے نبی دے دین نو بھونکدے ہوندے کمینے ہو اوتھے کھلو کے تسی آکھو اسلامی جمہوریہ پاکستان اودوں اسلام نو بدنام کیتا جائے، اساں اسلام دی گل کریے تے کسی نو کہنا کچھ جو مرضی ہوندا رہے، پر اے وقت ہے میرے سرکار نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق ان سلطان جابر، سب تو بہترین جہاد ہے کہ ظالم تو ظالم بادشاہ نے کہ حق بول دے، اچھا بولو یہی ساری ڈیوٹی ہے، اساں بولن دی ڈیوٹی رکھنا، ساڈا کام نہیں کہ اساں مسلح ہو کے اساں فوج دے خلاف پولیس دے خلاف حکومت دے خلاف گل کریے، ساڈا پولیس والے نو حکومت نو اتنا پیغام ہوتا ہے کہ حق سنانے پے بھائی ہو اگے تہاڈی مرضی ہے، عمل کرانا ساڈی ڈیوٹی نہیں، حق سنانا ساڈی ڈیوٹی ہے، اچھا بولو مصطفیٰ دے نوکرو میرے سرکار دی سواری چلی فرما مررت بقبر موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ کی قبر سے گزرا تو وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا، میں مدسو کہ نماز زندہ پڑھتے نہیں کہ مردہ، تے جڑے نہیں پڑھتے تو اپنے آپ کو کی سمجھتے ہیں، اچھا تو بولو پتہ چلے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا بھاویں ٹردا پھردا زندہ نظر آندا ہے لیکن ضمیر انہاں مردہ ہو چکا، ضمیر زندہ سونے ادوں ہوئے گا جس ویلے اذان دی آواز سنے تے تیرا دل بصیر نہ اچھا بولو اساں یہی پیغام دینا چاہتے ہیں، فرقہ واریت دا زہر نہ کھولو، خدا را اللہ دے دین نو سینے نہ لاؤ، مسجدہ جدو آباد ہو جاؤں گیا جدو سونے محمد دا دین پروان چلے گا حضور دی امت وچ بھی خوشحالی میرے سرکار فرماندے نے موسیٰ دی قبر تو گزرے تے کھڑے ہو کے قبر نماز پڑھتے پے نے تھے بھی پیغام ملیا میرے مصطفیٰ دا مقتدی جناب موسیٰ جے قبر وچ زندہ ہے، جڑے نبی دا مقتدی زندہ ہوئے اس موسیٰ دا ایمان کیویں مر سکدا، میرے مصطفیٰ دے غلاموں کے چلیے میرے آقا فرماندے نے میں نور دے میں ریت دے ٹیویاں تو گزریا، ریت دے ٹیویاں تو گزریا ایک جگہ تو آپ فرماتے نے میں جنت دی خوشبو آنی شروع ہو گئی، میں پوچھا جبریل کیڑی جگہ ہے جس جگہ تو جنت دی خوشبو آندی پئی ہے، آکھا کہ بلا اے فرعون دی بیٹی نو کنگھی کرن والی ایک عورت تے اودیاں دو بیٹیاں دی قبر ہے، اے اودیاں دو بیٹیاں دی قبر ہے، لجپالا اودے وچوں خوشبو آندی پئی ہے، اس طرح اینو اے مکان ملے آئے کہ کنگھی کردی پئی ہے فرعون دی بیٹی نو ہاتھ وچوں کنگھی گری تے پڑھدی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بسم اللہ پڑھ کے میں کنگھی چکی ہے، فرعون دی بیٹی آندی ہے اللہ کون ہے کہندی ہے اللہ ربی و رب السماوات والارض، اللہ میرا بھی رب سارے جہاناں دا بھی رب، اونے اپنے باپ نو آکھیا اے میرے بابا او فلانی عورت کہندی ہے کہ فرعون جھوٹا ہے اصلی رب اللہ ہے، فرعون نے طلب کیتا انہوں ڈالے دیاں دو بیٹیاں، ایک دی عمر 6 مہینے ایک دی عمر 4 سال، دونوں نو طلب کر کے سامنے کھڑا کر کے کہنا ہے میں جلا دیواں گا تیریاں بیٹیاں بھی تینوں بھی جلا دیواں گا، نشانے کی برت بنا دیواں گا تینوں یا مینوں سجدہ کر لے، پتہ چلے اب بادل ٹاؤن وچ بچے مار لے تے بندے مار لے، یہ کوئی نواں طریقہ نہیں ہے، فرعون تے فرعون دی اولاد دا بڑا پرانا کام ہے، یہ فرعون والیاں دے بڑے پرانے طریقے نے، جڑا چنگا نہ لگے انہوں مار دے وہ تے کہنا چاہنا مسلمانوں ذرا غور کرو، جس طرح تو نے دھمکی دیتی ہے، یہ بی بی بولی ہے میری 2 بیٹیاں نے ایک جان ہے، میری لکھ جانوں میں 2 لکھ دھیاں رب دے نا تے تو مگدا جا میں تیری جاواں رب دی قسم ایک واری بھی منہ نہیں موڑا گی، اس واسطے مینوں جان پیاری نہیں مینوں اپنا ایمان سبحان اللہ مینوں ایمان پیارا ہے، اس واسطے کہ عشق دیا اگا نہیں آیا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجھایا جا دیا، آج اللہ کی محبت
تے دعوے کرنے سوکھے نے لیکن ذہن چ رکھو سونے ہو کہ عشق دیا اگا نہیں آیا جا بے پڑھیے عشق دیا اگا نہیں لایا جا دیا لاگے جان پھر نہیں پوچھا مصطفیٰ کریم والا مجھے ویلے سامنے انہیں آکھیا بچیاں مار دے مانا ایک بیٹی والی اشارہ کیتا ہے اٹھاؤ انہیں 4 سال والی بیٹی نو پکڑے آئے جلاد رہے اٹھا کے ابلتے ہوئے کڑا زیتون میں تیل رہے اندر سڑ دیتا ہے بیٹی جل گئی ہے ماں دیا آنکھاں دے سامنے انہیں جلاد دوسری بیٹی والا آیا ہے انہیں پیرا نو کھچے آئے جس لئے ماں دی گود اجڑن لگی ہے پورے طریقے میں اولاد تو میرے دوستوں محروم ہونے لگی ہے اکوی چوانسو نکل آئے میاں محمد بخش رحمت اللہ نے فرما دے کہ بعد وچ ہریل توتا اڑدا ڈالی امام باجے محمد بخشا آج کون کرے رکھوا مصطفیٰ کریم نے علامہ جس دوسری بیٹی بھی میرے دوستوں جل گئی ہے انہیں سورت والا لگا ہے جلاد کہنا ہے جان بچا لے اپنی انہیں آکھا جنی اتھیاں نہ رونا انہیں اپنی جان کی بچانی ہے انہیں شہید بیٹی دی روح سامنے آئی ہے لیکن یہ اممہ کبناوی نہ اممہ ایمان دا سودا نہ کری اس حج دے پردے تو پار گزرے گی تینوں جنت دے سبز دروازے نظر آنا شروع سبحان اللہ میرے دوست ہمیں ڈر پئی ہے انہیں آخری خواہش پوچھی ہے تیری کی ہے انہیں آکھیا میری آخری خواہش اتنی ہے جس لئے میں ڈر جاواں دنیا تو میری اتھیاں نو میرے نالی کو کھٹے میں دفن کر دے آ جائے یارو گزر گیا وقت جس لئے اینی جان بھی نکل گئی ہے ان کو کھٹے وچ محمد اتھیاں دفن ہو گئی ہے 2500 سال گزر گئے تیرا تے میرا نبی ہے اج میراج والی رات گزرتا پہ آیا اج میرے نبی نو دی قبراں وچ جنت دی خوشبو میرے دوستو پتہ چلا کہ قبراں اگر بتیاں نال معطر نہیں ہوندیاں قبراں عملاں نال معطر ہوندیاں زرداری تے زرداری دے اپے نو تساں لکھاں جناب پرفیوم چھڑک دے او قبر دے اوتے اتوں خوشبو آ سکدی ہے اندر بدبو ہی رہے گی میرے دوستو نواز شریف تے الطاف ورگے بدماشاں دے اوتے لکھاں خوشبو چھڑک دے وہ اتوں خوشبو آوے گی بظاہر مٹی تو لیکن اندر بدبو ہی رہے گی اندر دیاں قبراں انہاں دی آباد ہوندیاں نے جو مصطفیٰ دے دین نو آباد سبحان اللہ امت نو آباد کر دے لے اللہ دی مخلوق تے رحم کر دے لے مخلوق خدا تے ظلم کرن والے دی قبر کبھی آباد نہیں ہو سکتی مصطفیٰ کریم نے علامو میرے سرکار تو گزر پہنے اے بھی ذہن چ رکھ لو او نام نہاد جیلی پیرن ہوئی اے ذہن چ رکھ دے جاؤ کدی اپنے قبرہ تے دھبالا پوانا والا تے ڈھول بجانا والا کدی قبر دے اندر راضی ہو کے نہیں رہ سکتا اللہ دی قسم ہے کہ لتریوں دا انتظار کر دے پہنے اور وہ چاہے قوم بھی کہنا جاؤ یہ چادر چڑھاوان دے نام دے ہوتے کہ پاپے دی قبر تے چادر چڑھاوان جاندہ پہ کہ نال ڈھول وجاندہ جا رہے آئے اس موزی نو کوئی دسے اور ظالمہ اتنا تے شرم آنی چاہی دی ہے یعنی چادر نال تو ڈھول وجاندہ جا رہے آئے آؤ میں تنو ایک ایسے پیر دی گل سناو جڑا تیرے انہ تمام پیرہ تو جڑے تینو نظر آندے پھر دے میں انہ تو آلہ پیر ہے جنہ نام ابو بکر صدیق سبحان اللہ اس پیر دی گل سناوا کہ جس وقت جناب حضرت ابو بکر دا آخری وقت آیا اپنی بیٹی جناب فاطمہ اپنی بیٹی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نو فرماون لگے فرماندے میری بیٹی جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں جدوں میں مر جاواں مینوں انہاں کپڑیاں وچ کفن دینا ایک عام دی چادر میرے کفن میں شامل کر دینا تے بی بی کہندی ابا تیرا کفن اعلی بناواں گے تیرا کفن قیمتی لواں گے فرمایا جڑا میرے کفن پہ خرچہ کرنا ہے وہ کسی غریب نو کپڑے پوا دے
کیونکہ جیوندا بندہ کپڑے دا مردے تو زیادہ حقدار ہے، جیوندا بندہ زیادہ حقدار ہے۔ کعبے واسطے جملہ بولے فرمایا اگر میرے واسطے جنت ہے کہ میں نے انہاں کپڑیاں دی لوڑ کوئی تو چبول تسی اگر اگے جنت ہے تو میں نے کپڑیاں دی محتاجی کوئی نہیں تے جے اگر اگے جنت میسر نہیں تے میں لکھاں کپڑے پا کے جاواں میں نے کپڑیاں دا فائدہ کوئی نہیں۔ اے اگر ابو بکر پاک فرماندے پے تے کوئی دسے تے صحیح اس پیر صاحب نو جڑا کروڑاں روپیہ ابے دے عرس تے لا دیندا ہے لیکن ایک غریب نو گھر بنا کے دینا بھی گوارا نہیں کردا۔ اوے پیو دے روزے دے اوتے قیمتی پتھر لاون والے قیمتی موتی لاون والے اتنا تے سوچ کے اتنے موتیاں تے پتھراں نال غریباں دے کتنے گھر بن سکدے۔ پرانے اکابر دی گل کر دے ہو، پرانے بزرگاں دی قبراں تے اگر کعبہ بنایا جاندا سی کہ اس نیت نال بنتا سی کہ ایتھے بیٹھ کے کوئی حافظ قرآن پڑھے۔ اکثر دلیل دیتی جاتی وہ جی فلاں نے جو 200 سال 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں ان کی قبر کے اوپر بھی تو کعبہ بنایا۔ ہاں جواز لکھیا ہے لیکن اس حد تک جواز ہے کہ کعبہ ایسا بناؤ کہ جتے کوئی مسافر اگر آیا ہے اسے فاتحہ پڑھن بارش آ جائے کہ بیچارہ پریشان نہ ہو، اوتھے بیٹھ کے پناہ لے سکے، اوتھے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے، اوتھے بیٹھ کے اللہ اللہ کر سکے۔ ایتھے تے 10 سال دا صاحب نو آپ سپارہ پڑھن دی توفیق نہیں، وہ بھی سال بعد پیو دادے دی قبر تے جانا ہے چادر چڑھاؤ، کوئی سمجھائے انہوں بھائی صاحب بزرگ چادر چڑھاون نال راضی نہیں ہوندے، بزرگ چنگے عملاں نال راضی، اللہ والے نیک اعمال نال راضی۔ ایسا برا نہیں بنایا پھر تساں آکھو کہ جناب ایک جی بابیاں والی گل کر کے ایسا نہیں، کوئی بابی آ کے تانوں یہ گل کرے یہ ساڈی توہین، اس تو بہتر ہے کہ تساں میرے بھائی ہو، میں میرا کام ہے کہ علماء بیٹھے نے تواڈے سرپرست نے، یہ ساڈے سراں دے تاج نے، یہ تانوں سمجھان یہ زیادہ بہتر ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں عقل مند ہوئے جڑا اپنے عیب خود ویکھدا تے بے وقوف دے عیب لوگ ویکھدے تے چنگا ہے جڑا اپنے دی خامی خود محسوس کرے۔ اے نہ کہ دوجے آکھن ویکھو جی تواڈے کی کردے پے تساں جتنے مرضی انہاں نوں باہر کڈن دی کوشش کرو اے ساڈے کھاتے پے گئے، اساں جتنا کہندے ہیں اے ساڈے نہیں ہیں، او کہندے ہیں تواڈے ہی، اے تواڈے ہی نہیں جی، اے یا رسول اللہ آکھن والے نے، یارویں منان والے نے، اے میلاد والے نے، تے جدوں کھاتے جو پے نے تے انہاں نوں صحیح سمجھاؤ۔ کیا بولو چشتی ہوئے قادری ہوئے سہروردی ہوئے نقشبندی ہوئے سارے ساڈے، کاش کوئی انہاں نوں سمجھے۔ پگڑیاں تے ٹوپیاں تے اختلاف کرن والے ہو، کوئی دور ہوندا سی کہ سلام کرن تو پہلے دیکھا جاندا سی یہ عیسائی نہ ہوئے، یہ سامنے والا قادیانی نہ ہوئے، مرزائی نہ ہوئے، یہودی نہ ہوئے، ہندو نہ ہوئے۔ ہن تے پگڑیاں تے ٹوپیاں ویکھی جاندیاں نے جی میں چشتی ہاں قادری نوں سلام کیتا، میں جی فلانے استاد دا مرید ہاں جی دوجے والے نوں میں پہل کیوں سونیا۔ چشتی ہوئے قادری ہوئے سہروردی نقشبندی رستے چار میں منزل کو مدینے والا، اس واسطے اے اختلاف کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ساڈے اکابر نے کبھی ایسا نہیں کیتا، جس طرح کہ فقہ دے ائمہ دے اختلاف اپنی جگہ تے، لیکن حضرت امام شافعی جیسا امام بھی اگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ مذہب دے تے حاضری دے سلام کرنا آوے تے نماز اوویں پڑھتا ہے جویں حنفی پڑھتا ہے۔ اونچا بولو تے آپ دے شاگرداں کہنا حضور سانوں کہندے ہو کہ میرا اجتہاد اے ہے تے جس تے میتھے آندے ہو اس تے میں نماز پڑھدے ہو جویں حنفی پڑھتے نے، فرمایا ایڈے بڑے امام دی قبر تے آ کے اپنے اجتہاد تے عمل کردے مینوں شرم آتی۔ اتنا بڑا امام بھی دس جائے کہ ساڈا ذاتی اختلاف نہیں ہے لوگو، اے ذہن وچ رکھ لو رستے الگ الگ نے منزل اکو منزل۔ اونچا بولو۔ اس واسطے ساڈی قوم انہاں چیزاں چڑھی ہوئی، فائدہ نال نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ اے جناب انج ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ او خدا دے بندے تو پڑھتے سے اے ذہن وچ رکھ لو۔ رفع دین والے ائمہ اساں بالکل نہیں کدی آکھیا کہ جڑا رفع دین کردا ہے اونی نماز نہیں ہوندی۔ اونچا بولو۔ کسے ساڈے امام نہیں، اور یہ تمام مسائل جو ساڈا فقہ دے ائمہ دا اختلاف ہے وہ یہی کہندے نے کہ جس بھی امام دی تقلید دے اندر تساں اللہ دا فرض ادا کرو گے اللہ پاک تہاڈی نماز قبول فرمائے گا۔ اونچا بولو۔ آگے چلیے جی، میرے سرکار پہنچے مسجد اقصی،
تھک گئے ہو تسی بس کر میں تواڈے تو زیادہ تھکے ہویا تساں میاں والی جانا کسی پکے کے ڈیرے جانا میں لاہور جانا بس تے تو میں سلیم کو بڑی معذرت کی تھی کہ میں کہ یار کوئی تھوڑے دن کڈ لے کوئی لیٹ ہو جا کے ہو آئے گا پروگرام نال اٹیچ کر لاں یہ بچے نو بیچارے نوں جلدی سی میں تے دی وجہ تو مگر نہ پوزیشن ایسی ہے کہ سردیاں گرمیاں دی راتاں وچ اتنا دور پروگرام دین تے دل نہیں کرتا کیونکہ بندہ عشاء پڑھ کے جے گھر آ رہا ہوندا تے سویر ہو جاندی اس واسطے بہرحال تھکے پے تو بس کر دینے نہیں تے دو گلاں کر لیں تھوڑا اونچا چلو بس پولیس والے بیچارہ کہتا تو مولوی جان چھوڑے تے ایسا نہیں آئے انہیں کہ مزرو نہیں لینا نہ لنگر دا منہ دیکھن دیندا تے سپیکر نوں چمڑ گیا ہے مینوں انہاں دی بھائیاں دا احساس ہے بیچارے ساری رات جاگدے بس ہر چیز لکل کالم مقالم ولکل مقالم رجال ہر چیز اپنے وقت پہ اچھی لگتی ہے اللہ تعالی سلامت رکھے آباب جی وقار میرا نبی امام ہے سارے نبی مقتدی بولو سارے نبی مقتدی نماز پڑھ کے بے ساختہ نبی بھی بول پہنے یا مصطفیٰ خیر ورا تیرے جیا مل کے پڑھئے یا مصطفیٰ خیر تیرے امریکہ دے مکتے بھرے لکھ بھونک دے رہن فراز دے حرامی لکھ بھونک دے رہن اسرائیل دے خبیر